وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی سندیں آئی ہوئی ہیں سب ضعیف اور غیر ثابت ہیں، اور اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو مجموعی طور پر بھی ضعیف قرار دیا ہے تمام سندوں کے ساتھ۔ لہذا اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہیں، اور اس میں جو حدیث دلالت کرتی ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، مقتدی کو بھی، وہ وہی حدیث ہے جو صحیح بخاری کے علاوہ، کتب ستہ کے علاوہ دنیا کی کئی کتابوں میں، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا۔ تو یہ مقتدی کو بھی شامل ہے، امام کو بھی شامل ہے، منفرد کو بھی شامل ہے، نماز چاہے نفلی ہو یا فرضی ہو، تو ہر طرح کی نمازوں کو شامل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بعض لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، کیونکہ قرآن میں خاموش رہنے کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خاموشی سے سنا کرو، ہو سکتا ہے آسمانوں والا تم پر رحم کرے۔ کچھ اس مفہوم کی آیت ہے قرآن میں، تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ حالانکہ اس کی دلیل بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ مردہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 مردے کھانے کی اجازت دی ہے، مچھلی اور ٹڈی دل۔ اسی طرح جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عبادہ بن ثابت سے صحیح حدیث ثابت ہے۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صبح کی یا کوئی اور تھی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی، یعنی پیچھے پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے پڑھ رہے تھے، تو ان کے لیے آگے آگے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم وہی پڑھتے تھے جو آپ پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جب یہ واضح الفاظ ہیں تو ہم صحیح بخاری شریف کو چھوڑ کر کسی امام یا کسی مولوی کی یا کسی پیر کی کیوں مانیں بھائی بات؟ دوسرا حدیث ہے نا سورۃ توبہ کی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا یہی ان کی عبادت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ شرک بھی بنتا ہے، شرک کی قسم ہے۔ تو شرک تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے بھائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، تو مریم کے بیٹے مسیح کو تو اپنا رب عیسائیوں نے بنا ہی لیا۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہودیوں عیسائیوں پر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو۔ تو عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے، تو اس نے جب سنا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو ہی اپنا رب بنا لیا، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو جو انہوں نے اپنی کتابوں میں حلال تھی اور انہوں نے حرام کر دی، اور جو ان کی کتابوں میں حرام تھی اور انہوں نے حلال کر دی،
تو آپ وہ ویسا ہی نہیں کرتے تھے؟ جب میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ویسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ علماء کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا یہی ان کی عبادت تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ایسا تو ہم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ مفہوم یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ تو بھائی جب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا حلال قرار دے رہے ہیں، اور علماء جو ہیں، بعض علماء وہ حرام قرار دے رہے ہیں، تو یہی شرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھیں گے آپ کے کہنے پر، آپ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی، کیونکہ حکم ادھر سے آیا ہو۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ نماز نہ پڑھو، ہم نے اس کی مان لی ہے، اس پیر کی مان لی جو کہے کہ نماز نہ پڑھو، میں بخشوا لوں گا، تو ایک تو وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا، دوسرا اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ اس کا حکم مان لیا نا قرآن و حدیث کے خلاف، تو اس کی عبادت ہوگی۔ تو عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، جیسے سورۃ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے رہے ہیں، اور علماء اگر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، تو یہ ان کی عبادت ہوگی۔ دوسرا ویسے بھی یہ جو آیت ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے، اس مفہوم کی جو آیت ہے، اس کا شان نزول نماز کی فرضیت سے پہلے کا ہے۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکے کے کافروں نے یہ پروگرام بنایا کہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کیا کریں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتا ہے لوگوں کو تو تم شور کرنا شروع کر دیا کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہدایت دے دے، مسلمان کر اپنی رحمت کر دے اور تمہیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ تو اس آیت کا شان نزول ان کفار پر تھا جو شور ڈالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سنانے پر۔ تو آج لا کر ان لوگوں نے، ان بھائیوں نے سورۃ فاتحہ پر فٹ کر دی ہے وہ آیت۔